یہ غزل ناصر کاظمی نے لکھی ہے اور یہ چھوٹی بہر کی ہے، یعنی اس میں کم سے کم الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ یہ روایت پسندی اور روایت شکنی کا بہترین امتزاج یعنی مکس ہے، اور اس میں قدیم اور جدید غزلوں دونوں کے رنگ نظر آتے ہیں۔ نیت شوق بھر نہ جائے کہیں، نیت شوق بھر نہ جائے کہیں، تو بھی دل سے اتر نہ جائے کہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ بھر اور اتر یہ رائمنگ ورڈز ہیں، یعنی انہیں قافیہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ نہ جائے کہیں نہ جائے کہیں، یہ ہر شعر میں آ رہا ہے فریز، اور اسے ردیف کہا جاتا ہے۔ قافیہ ہمیشہ ردیف سے پہلے آئے گا۔ تو اس نظم میں بھر، اتر، گزر، مر، بھر اور ہنر یہ سارے قافیہ ہیں، اور نہ جائے کہیں ردیف ہیں۔ ٹھیک ہے، اس نظم میں محاورہ استعمال کیا گیا ہے، دل سے اتر نہ جائے محاورہ ہے یہاں پہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس شعر کے کیا معنی ہیں۔ یہاں پر اس شعر میں انہوں نے اپنے ڈر یا خدشے کا اظہار کیا ہے، اور یہ ان کی غزل کا پہلا شعر ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ مطلع شعر ہے۔ مطلع شعر وہ شعر ہوتا ہے جس میں ردیف بھی ہوتا ہے اور قافیہ بھی ہوتا ہے، اور یہ نظم کا سب سے پہلا شعر ہوتا ہے۔ تو اس کا موضوع رومانی یعنی عشقیہ ہے۔ یہاں پہ شاعر نے بڑی خوبصورتی سے محاورے کا سہارا لیا ہے۔ کون سے محاورے کا؟ دل سے اتر نہ جائے کہیں۔ ہم نے ڈسکس کیا یہ غزل چھوٹی بہر کی ہے، اور اس میں قافیہ اور ردیف کا سہارا لیا گیا ہے۔ یہ روایت کے خلاف شعر ہے، یعنی روایت شکنی ہے، کیونکہ عموماً غزلوں میں محبوب کی شان میں قلابیں ملائی جاتی ہیں، لیکن یہاں پر تو وہ اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ کہیں محبوب ان کے دل سے اتر ہی نہ جائے۔ تو یہ روایت شکنی اس طرح سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا دوست ان کے دل سے اس کم قدر اور احساس رکھتا ہے کہ وہ ختم ہی نہ ہو جائے، اور ان کے دل سے بھی قدر نہ چلی جائے۔ آج دیکھا ہے تجھ کو دیر کے بعد، آج دیکھا ہے تجھ کو دیر کے بعد، آج کا دن گزر نہ جائے کہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں اس شعر کا موضوع کیا ہے؟ اس شعر میں جو ہے وہ خوشی اور امید کا ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ وقت کبھی گزر نہ جائے، اور یہ گھڑی بس تھم جائے، ٹھہر جائے، اور وہ اپنے محبوب سے مل کر چاہ رہے ہیں کہ وہ اس وقت کو ہمیشہ ٹھہرا جائیں۔ یہاں پر روایت پسندی نظر آتی ہے کہ وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ شاعر اپنے محبوب سے کافی دیر بعد ملے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ اس وقت کو ٹھہر کے رکھیں، اور یہ روایت پسند شعر ہے کیونکہ وہ اپنے دوست کو دیکھ کر بہت ہی اچھا محسوس کر رہے ہیں۔ نہ ملا کر اداس لوگوں سے، حسن تیرا بکھر نہ جائے کہیں۔ یہاں پر شاعر جو ہے وہ پھر اپنے خدشے کا احساس کرتے ہیں اور اپنے محبوب کو نصیحت بھی کرتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں وہ یہاں پر کہ اگر ان کے محبوب اتنے خوش مزاج ہیں تو کہیں انہیں نظر نہ لگ جائے اور ان کا حسن غائب نہ ہو جائے، ان کی خوبصورتی، ان کی صلاحیتیں یہ سب ختم نہ ہو جائیں۔ وہ اپنے محبوب سے مخاطب ہیں یہاں پر، اور اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ کہیں ان کے محبوب کی خصوصیات غائب نہ ہو جائیں۔ اگر وہ اداس لوگوں میں رہیں گے تو وہ خود اداس ہو جائیں گے، اور ان اداس لوگوں میں سے شاعر اپنے آپ کو بھی اداس کہہ رہے ہیں، اور ان کے محبوب کے حسن ان کی خوش مزاجی ہے، تو کہیں وہ غائب نہ ہو جائے۔ آرزو ہے کہ تو یہاں آئے، آرزو ہے کہ تو یہاں آئے، اور پھر عمر بھر نہ جائے کہیں۔ تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں شاعر؟ وہ اس شعر میں اپنی اپنی خواہش پیش کر رہے ہیں، اور یہاں پر ان کی چاہت نظر آتی ہے، ان کی دلی خواہش نظر آتی ہے ہمیں، کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کے محبوب ان کے پاس آئے اور ہمیشہ کے لیے انہی کے پاس رہ جائے، ان کی نظروں کے سامنے ہی بیٹھا رہے۔ اگین ہمیں یہاں پر روایت پسندی نظر آ رہی ہے۔ وہ اپنے محبوب سے مخاطب ہیں کہ وہ ان کے پاس آ جائے اور ایسے حالات ہو جائے کہ وہ کبھی واپس ہی نہ جا سکے اور ہمیشہ انہی کے ساتھ رہے۔ یہ جی صحیح ہے، جلاتا چلو۔ ہوں اور سوچتا ہوں، جی جلاتا ہوں اور سوچتا ہوں، رائے گا یہ ہنر نہ جائے کہیں۔ یہاں پر شاعر اپنے
افسوس کا اظہار کر رہے ہیں اور وہ پرانے زمانے کو یاد کر رہے ہیں۔ رائے گاں کا مطلب ضائع ہوتا ہے اور ہنر کا مطلب صلاحیت ہوتا ہے۔ جی جلانا یہاں پر محاورے کے طور پر استعمال کیا ہے جو ماضی پرستی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں پہلے بیک گراؤنڈ سمجھنا پڑے گا۔ تو ہوا یہ تھا کہ لاہور میں جو پہلے ادبی محفل جمتی تھی وہ جمنا بند ہو گئی تھی، اور لوگوں میں وہ شاعری کا شوق نہیں رہا تھا، وہ ادبی ماحول نہیں رہا تھا۔ تو ناصر کاظمی کو یہ ڈر تھا کہ یہ جو ان کا شاعری ہنر ہے یہ کہیں غائب نہ ہو جائے، یہ کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ تو شاعر اس وقت کی بات کر رہے ہیں جب ان کا وہاں رہنا دشوار ہو گیا تھا۔ کہاں رہنا دشوار ہو گیا تھا؟ لاہور میں، اور لوگوں کا ملنا جلنا ہی ختم ہو گیا تھا، حالات بہت خراب ہو گئے تھے۔ تو ناصر کاظمی کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کا علم ضائع ہو رہا ہے، کیونکہ وہ اسے آگے پہنچا ہی نہیں پا رہے تھے۔ وہ اس بات سے بہت زیادہ کڑتے تھے۔ کوئی ادبی محفل ہی نہیں جم رہی تھی، کیونکہ اس دور میں ان کے لیے شاعری کرنا بات کو ضائع کرنا تھا۔ کوئی ان کی بات کو اتنی غور سے نہیں سنتا تھا، تو انہیں لگتا تھا کہ وہ بیکار بات کر رہے ہیں۔ اب لوگوں کے اندر وہ ذوق و شوق ہی نہیں رہا تھا کہ وہ اب کوئی شاعری میں دلچسپی ہی نہیں لے رہا تھا، جبکہ وہ اہل ذوق تھے اور غور و فکر کرنے والے تھے۔ تو لاہور کے حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ اب وہ اپنے دوستوں اور اپنی ادبی محفل کو یاد کر رہے تھے جو اہل ذوق تھے۔ تو یہ اس محفل کا اس محفل کی یاد میں لکھا گیا ہے، کیونکہ اب تو وہ لوگوں کی شاعری کا شغف ہی نہیں رہا۔ تو وہ اپنے دوستوں اور پرانے ماحول کو یاد کر رہے تھے، اور ان کا جی جل رہا تھا کیونکہ وہ اسی طرح اپنی بات کا اظہار نہیں کر پا رہے تھے۔ آؤ کچھ دیر رو ہی لیں ناصر، آؤ کچھ دیر رو ہی لیں ناصر، پھر یہ دریا اتر نہ جائے کہیں۔ یہ نظم کا مقطع ہے، یہ اس غزل کا آخری شعر ہے جس میں شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہے۔ مقطع وہ شعر ہوتا ہے جو آخری شعر ہوتا ہے، اور اس میں شاعر کا تخلص استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اپنے آپ سے مخاطب ہیں، اور اس وقت ان کے جذبات عروج پر ہیں، اور وہ خود سے ان جذبات کا اظہار کرنے کو کہہ رہے ہیں کہ یہ دریا اتر نہ جائے، ان کے جذبات کا دریا یہ اتر نہ جائے، ان کے جذبات ٹھنڈے نہ ہو جائیں، اور یہ جذبات کہیں اندر ہی اندر ختم ہی نہ ہو جائیں۔ تو یہاں پر ہمیں ان کی غزل میں جذبات کی شدت نظر آتی ہے، ان کی سادگی اور سلاست، ان کے اسلوب میں سادگی اور سلاست ہے، اور ان کی غزلیں چھوٹی بہر کی ہوتی ہیں، بہت آسان الفاظ میں ہوتی ہیں، اور انہیں میر ثانی کہا گیا۔ کیا مطلب؟ دوسرے میر تقی میر۔ تو ان کا جو بالکل لکھنے کا سٹائل تھا وہ بالکل میر تقی میر کی طرح تھا، اس لیے انہیں میر ثانی کہا گیا۔ انہوں نے استعارہ کا استعمال کیا، انہوں نے استعارہ مطلب محاورے، اور انہوں نے ردیف کا استعمال کیا ہے، قافیہ کا استعمال کیا ہے، تشبیہات کا استعمال کیا ہے، شاعری محاسن کے انہوں نے یہ سارے سہارے لے کر اپنی نظم و غزل میں نغمگی پیدا کی ہے۔